یا شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. دوسرا حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. اس میں بڑوں کا ادب بھی ہے، اصل میں تو نبی کی آواز سے اونچی آواز، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ شخصیت جو قابل احترام ہے، گھر میں باپ ہے، ماں ہے، بوڑھے دادا دادی نانا نانی، ان سب کا اسلام میں یہ احترام. علماء کا بھی اسی احترام اسی آیت کے تحت ہے، کیونکہ وہ مذہبی رہنما ہے، مذہبی لحاظ سے گائیڈ کر رہے ہیں، اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں آپ کو. تو جتنے بھی ادب جو بھی ہمارے لیے قابل ادب ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے ہم اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کریں. یہ بات لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب کسی کمپنی میں جاب ملتی ہے تو باس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب ویسے بتاؤ نا بزرگوں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، کہہ رہے ہیں شخصیت پرستی ہے. جب پولیس والے کو کہا جائے ایس ایچ او کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، کہہ رہا اچھا ہوا پہلے بتا دیا ورنہ ایسی کی تیسی ہو جاتی میری. تو تمیز آپ نے دفتروں میں بھی کرنی ہے، اس تمیز پہ پیسے ملتے ہیں، ثواب نہیں ملتا. گھروں میں مسجدوں میں تمیز سے رہو گے تو پیسے نہیں ملیں گے لیکن ثواب دبا کے ملے گا. آگے چلتے ہیں ہم. اچھا یہ بھی ہوتا تھا، بعض بیچارے سیدھے سادے صحابہ، دیہاتی صحابہ، وہ آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر وہیں سے آواز مارتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہمارے گیٹ کے باہر ہوتے طارق بھائی ایسے آواز مار رہے ہوتے ہیں لوگ، بہت دفعہ ہوتا ہے طارق بھائی ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست بے تکلف ہیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، نہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمارا احترام کیا جائے. لیکن محلے والوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، یہ کون صاحب ہے بھائی جن کو پکارا جا. تمیز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آئیں، دروازہ تمیز سے نوک کریں، اتنا کہ بم نہ پھٹے. جس کو سنانا چاہ رہے ہیں آج بھی ہوا ہے، دھاڑ 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 پتہ نہیں کوئی دروازے بجا بجا کے کتنا اس نے بجائے ہیں دروازے، نیند کی ایسی کی تیسی کر دی. کل بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ، 12 بجے کسی نے دروازے بجانا شروع کر دیے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں سو رہا تھا، میں تو سویا ہی فجر کے بعد تھا، اور اتنی جمعے کا دن تھا، کل نہیں پتہ نہیں پرسوں کی بات ہے، درسوں کی. تو جمعے کو مجھے جمعہ بھی پڑھانا تھا، ٹینشن وہ اٹھا دیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے کوئی بندہ آیا ہے، بھیکاری آیا ہے بیچارہ. اب وہ بھیکاریوں سے آدمی سختی سے بات بھی نہیں کر سکتا نا، مجھے یہ غریبوں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ سچی مچی کا غریب نہ ہو بیچارہ. تو میں نے اس کو اسٹریٹ گارڈ نہیں گلی کا گارڈ، اس کو بولا یار اس کو بولو کہ خدا کے واسطہ کچھ خیال کرو. خیر اس کو تمیز سے بٹھایا، ہم نے کہا کسی اور وقت آنا. یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا یہ سچی مچی کا کہیں غریب ہی نہ نکلے. اللہ بولے گا تم پنکھوں میں مزے سے سو رہے ہو اور یہ بیچارے کے پاس روڈ نہیں ہے. تو میں اس کو ڈانٹا وانٹا نہیں، لیکن میں نے کہا اس غریب کو میں بیان میں لے آؤں گا یار. بھائی تمہیں پتہ ہے ہم نماز پڑھانے آتے ہیں، مسجد میں مل لینا، اور 20 طریقے ہوتے ہیں. خیر تو میرے بھائی، تو اس طرح کسی کو گلی میں چیخو پکار کر کے جب یہ طریقہ تھوڑا سا کیا ہے ایٹیٹیوڈ کے خلاف. دروازہ نوک کریں تمیز سے، 3 دفعہ نوک کریں، آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے جائیں. دھاڑ 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 توڑتے نہ رہیں دروازہ. ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ ہوتا رہتا ہے. اچھا میرے بھائی، وہ ہمارے گارڈوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا نا، بعض دفعہ وہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے، اس دوسرے راستے سے آ جاتا ہے. آگے ہم بھی ڈھیٹ ہیں، کھولتے نہیں ہیں، کہیں آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ان کیا. آگے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تیسرا حکم کہ غیر مصدقہ خبروں کو آگے مت پھیلاؤ. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے، اس سے آگ لگتی ہے سوسائٹی. جب کسی سیاسی لیڈر کو کسی دوسری جماعت سے، کسی سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے نا، تو یہ بہت ہوتا ہے. دوسرے سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی نیگیٹو خبر آ گئی نا، آپ بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا ثواب سمجھتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرو کسی طریقے سے، وہ تو ایسا ہے. اور اپنے والے کے بارے میں نیگیٹو آ گئی تو فوراً بھائی بغیر تحقیق کی خبریں مت پھیلاؤ. جب اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے آپ کا اتحاد ہو تو ہر نیگیٹو چیز فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بھائی بغیر تحقیق کی خبریں مت پھیلاؤ. لیکن جب وہ ہی آپ کا حریف بن جائے تو ہر بلی کس پہ ڈال دو؟ اس پہ ڈال دو. جب آپ کی فرقے ہوتے ہیں، مختلف فرقوں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس میں بڑے متشدد ہیں، دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں یہ ایسی کی تیسی، اس کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے، فوراً گستاخی کے فتوے.
اپنے والے بزرگ کی کتاب میں بھی پوری گستاخی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے, اس کو ایسے ٹھنڈے پیٹوں کیا کر جاتے ہیں, پی جاتے ہیں. ایکچولی اصل میں تو وہ یہ نہیں تھا, ان کا مقصد یہ نہیں. یہ ہول سیل کے حساب سے ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ دوسرے کے, اچھا ابھی پھر زیادہ رشتہ داروں پہ جاؤں گا تو پھر آپ کے رشتہ دار پریشان ہو جائیں گے, تو میرے بارے میں کہہ رہے, تو بالکل میں ہی ایسا ہوں. تو بھائی بغیر تحقیق کے جب تک یقینی, میرے پاس ایک شخص آیا کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگا کہ اس کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور حرام جائیدادیں بنائی ہیں اس نے. میں نے کہا دیکھو جس سیاسی لیڈر کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا, ہو سکتا ہے کروڑوں کی نہ ہو اربوں کی ہوں, آپ کو غلط اطلاع ملی ہو کہ صرف کروڑوں کی ہیں, ہوں کس کی, اربوں کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ اس لیڈر کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور ہیں بھی کیا, حرام. یہ پتہ کیسے چلا, کائنڈلی ذرا آپ مجھے بتا دیں پتہ کیسے چلا. وہ صحافی کا بیان آیا تھا, اس نے پورے ثبوت پیش کیے تھے. میں نے کہا جو صحافی ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن میں, ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے ابھی فی الحال اس کو اٹھانا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, گرانا ہے. تو انہوں نے جو رپورٹیں پیش کی ہیں ان رپورٹوں کی آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں ہے؟ بس جو ادھر سے سنا جو ادھر سے سنا ٹرم پٹرم اٹھا کے مارکیٹ میں پھیلا دیا. ایک بڑے لیڈر تھے, ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ اتنا بڑا اسلامی ملک کا لیڈر ہے اور اس کی بچی بکنی میں امریکہ میں عیاشی کر رہی ہے. ہم نے بھی کہا یار بہت غلط ہو گیا. تو جب ہمارا میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ کی بچی, آپ ایک اسلامی ملک, ایک میں نام نہیں بتاؤں گا, اسلامی ملک ایک ذمہ دار ہو اور آپ کی بچی بکنی میں کیا کر رہی ہے, سر یہ غلط ہو گیا نا. اس نے کہا میری کوئی بیٹی ہی نہیں ہے بھائی, میری تو میں بے اولاد ہوں. ہم نے کہا یار یہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے؟ خدا کی قسم اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے نا, سب ہی کر رہے ہیں یہ کام, میں کسی کو مستثنا نہیں کر رہا. یہی سیاسی لیڈر ہمیں جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اور جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. جنت منہ سے نکل نہیں رہا میرے. تو اعتدال سے نفرت بھی اعتدال سے, محبت بھی اعتدال سے. اور ایک کام کرو, کوئی تبصرہ نہ کرو, بس جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس نہ ہو آپ لا ادری کہنا سیکھو. لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں. ابے یہ فلاں نے یہ کر دیا, بھائی ہو سکتا ہے کیا ہو, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا یہ, مجھے معلوم نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کچھ پتا ہو. بھائی نہیں پتا یار مجھے, بہت سی باتیں لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں یار آپ کو اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہو, گورنر سے بھی ملاقات ہوئی. میں نے کہا ہوئی تو لیکن اس پہ تحقیق کا موقع نہیں ملا مجھے, اور میں نے کرنا بھی کیا تحقیق کر کے. اس لیے میرے بھائی اپنی زبان کو کیا کرو, کنٹرول. آپ اگر یہ کہہ دو گے نا مجھے معلوم نہیں ہے, قیامت میں بچت ہو جائے گی. یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے, پھر اللہ پوچھے گا کہ تجھے معلومات صحیح تھی یا غلط, یہ تجھے پتا کیسے چلا. میں آپ کو, اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا نا بہت سارے ایک نئی جنگ نہ شروع ہو جائے, میں آپ کو 10-15 خبریں بتاتا کہ جو قوم میں مشہور ہیں کہ ایسے ہیں, حقیقت میں وہ کیا ہیں, ویسے نہیں ہیں. اور میرے پاس اس کے ویسے نہ ہونے کے اتنے مضبوط دلائل ہیں, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بتانا شروع کروں. یہ مشہور ایسے, حقیقت میں ایسے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے ایسے, اس کی یہ دلیل ہے. لیکن ایک جنگ چھڑ جائے گی, اس لیے اس بارے میں خاموشی کیا ہے بھائی, ہمیں نہیں پتا. ہاں جو بات یقینی پتا ہے اس کو پھر پھیلاؤ تاکہ لوگ غلط فہمی سے نکلیں. تو قرآن یہی حکم دے رہا ہے کہ ایسے نہ ایک دم جذبات میں آ جائے کرم. آگے اللہ میاں نے حکم دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دو کا جھگڑا ہو گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا اور زیادہ اچھی طریقے سے ہو جائے. کوشش ہماری یہی ہے, چسکے لیتے ہیں, لڑاؤ یار انسان اور دبا کے اور ایسے کلپ بنا کے ڈالو. تو قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں میں اصلاح کی کوشش کرو. پھر کیا ہو رہا ہے, اصلاح کی کوشش ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہے, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر حکومت سے اختلاف ہو رہا ہے کسی کا تو پھر جو حکومت کے خلاف جس نے خروج کیا ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو خروج کرنے والی جماعت جو حکومت سے لڑ رہی ہے اس کے خلاف تو حکومت کا ساتھ دو اور حکومت کے ساتھ مل کے اس کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کرو. اسلام میں گورنمنٹ کے بڑے رائٹس ہیں,
سمجھ رہے ہو, تاکہ مسلمانوں کا اتحاد خراب نہ ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج حق کے نام پہ جہاں چاہو دھماکہ کر لو, ہم گورنمنٹ کو نہیں مانتے, ہم فلاں کو نہیں مانتے. او بھائی, آپ کو ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا. جب کوئی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ کہیں بن گئی ہے تو آپ کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا, پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتے اس کے خلاف. قرآن کہہ رہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ, ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے اس سے قتال کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی تو ہم اس میں حضرت معاویہ کو غلطی پر سمجھتے ہیں. میں نے کل اس پر تفصیل سے بیان کیا تھا پرسوں کہ وہ غلطی اجتہادی تھی. حضرت معاویہ اپنے آپ کو باغی نہیں سمجھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ گورنمنٹ میں خلیفہ مانا ہی نہیں ہے, تو میں جب گورنمنٹ ہی کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اس کی اطاعت کرنا بھی مجھ پہ واجب نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ بھائی جب مدینہ میں خلافت تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا, وہ 6 آدمیوں کی افراد کی کمیٹی, اس میں حضرت علی کا نام بھی تھا. لیکن یہ ایسی چیز ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس لیے حضرت معاویہ کو اس میں مجرم نہیں کہا جائے گا, ہاں خطا کار ضرور کہا جائے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوط دلیل کس کے پاس تھی؟ حضرت علی کے پاس تھی. اس لیے ہم حضرت معاویہ کو اس میں خطا پہ سمجھتے ہیں. اور جو لوگ بھی حضرت علی کے ساتھ فوج میں شریک ہوئے حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے, انہوں نے اسی آیت کا سہارا لیا کہ دونوں مسلمان جماعتیں, دونوں میں صلح کی کوشش ہوگی, نہیں ہو سکتی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ حضرت علی کا. اور آپ دیکھو صحابہ نے جو حضرت علی کی فوج میں تھے, انہوں نے جنگ جمل میں جب مخالفین کے سامنے تقریر کی ہے, کیسی بیلنس تقریر تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ موجود ہیں. جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں, ان کا بھی مطالبہ تھا حضرت عثمان کا, جب تک قصاص نہیں لیا جاتا اس وقت تک حضرت علی کی بیعت کو نہیں مانا جائے گا. تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ ہیں, اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جیسے وہ دنیا میں پیغمبر کی بیوی تھیں, آخرت میں بھی پیغمبر کی زوجہ ہیں. کوئی مخالفین کے لیے اتنا بڑا ظرف رکھتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے, جب مخالفین میں پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ان کو جنتی بھی کہہ رہے ہو تو تلواریں لے کے کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں خدا آزما رہا ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نبی کی زوجہ کا خیال کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ طائفتان من المؤمنین, جب مومنین کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں سلو کراؤ. سلو کی کوشش ناکام ہو گئی تو ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ حکومت کا ساتھ دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ اعتدال تھا صحابہ میں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. وہ الزام جو حضرت علی کی فوج میں لوگوں نے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت پہ نہیں لگائے, آج کل حضرت علی کا حمایتی بن کے ان پہ اس سے بھی زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یعنی جو اسے کہتے ہیں نا مدعی سست اور گواہ چست. تو حضرت علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے, جنتی سمجھتے تھے ان سارے گروپ کو, لیکن کہتے تھے کہ چونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے حکومت کے جو بیعت نہیں کر رہے ان کو تلوار کی زور پہ بیعت کروانی ہے میں نے, تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو. ایک فریق چلا گیا حضرت معاویہ کی طرف, انہوں نے کہا ہم نے حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور ایک اور فریق بھی تھا, وہ فریق یہ تھا جو نہ سیدنا معاویہ کے ساتھ تھا اور نہ سیدنا علی کے ساتھ تھا. وہ اس کے پاس بھی حدیثیں تھیں, ہر شخص قرآن و حدیثی سے استدلال کر رہا تھا, لیکن رائے کا کیا تھا؟ اختلاف. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں گروپوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت تھی, لیکن اطاعت میں اجتہادی غلطی ہو رہی تھی. ایک کا خیال تھا میں اس طرح سے اطاعت کروں گا, دوسرے کا خیال تھا میں اس طرح سے. حضرت علی ایک صحابی کے پاس گئے کہ میری فوج میں شامل ہو اور ہم نے سیدنا جو حضرت معاویہ تھے ان کے خلاف لڑنا ہے. تو ان صحابی نے لکڑی کی تلوار لے کر آ گئے. حکم دیا, نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی, تو تم اس وقت اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, کسی کا ساتھ بولو نہ دینا. میں کسی کے ساتھ, کیونکہ میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نہیں. وہ حضرت علی کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی. یہ حضرت علی کا ظرف تھا, انہوں نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں آنا ہے تم نے, میں قرآن و سنت تم سے زیادہ سمجھتا ہوں. نہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کی رائے ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں, نہیں تلوار. تو ایسے بھی بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ اس بیس پہ نہیں دیا کہ ہماری تلوار کسی کافر کے خلاف اٹھ سکتی ہے, کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھ سکتی. سمجھتے ہو؟ ہم ان تینوں فریقوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس لحاظ سے برحق سمجھتے ہیں تینوں کا مقصد اللہ کی رضا. لیکن دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری تھا؟ حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے
پلیز لائک دس ویڈیو، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔